بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ درود شریف پڑھنے کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو فیض نہیں مل رہا تو دیکھیں یہ غلط فہمی دور کریں۔ درود شریف پڑھنا اپنے آپ میں بہت بڑا فیض ہے۔ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جن کو یہ سعادت حاصل نہیں کہ وہ درود پاک پڑھ سکیں، کیونکہ درود پاک ہر زبان نہیں پڑھ سکتی۔ درود شریف وہی پڑھے گا جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنیں گے درود شریف پڑھنے کے لیے، کیونکہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توجہ فرماتے ہیں، پھر بندہ درود شریف پڑھتا ہے۔ لیکن ہم دنیاوی غفلتوں میں اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ درود پاک کو بھی ہم بہت عام طریقے سے پڑھتے ہیں، جبکہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ درود پاک ہم کس ذات پہ پڑھ رہے ہیں، کس ذات پر بھیج رہے ہیں۔ ان ذات اقدس کے لیے درود پاک کا اہتمام بھی ویسے ہی کرنا چاہیے جیسے کہ وہ ذات اعلیٰ ہیں، عرفہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مقام ہے ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے درود شریف پڑھیں، پھر فیض، کمال، برکات بہت ملے گے۔ اور درود شریف کے فیض کو دنیاوی معاملات کے ساتھ نہ تولا کریں کہ ہمارا فلاں کام نہیں بنا تو فیض نہیں مل رہا۔ زبان پر درود پاک کا جاری ہو جانا یہ سب سے بڑا فیض ہے۔ درود پاک پڑھنے کی توفیق ملنا بہت بڑا فیض ہے۔ پھر اگر قلب کی کیفیت بنتی ہے، اگر آپ کو درود شریف پڑھتے ہوئے اپنے دل میں محبت محسوس ہو، آپ کا دل چاہے آپ مزید پڑھیں تو یہ بھی فیض کا ایک درجہ ہے۔ پھر درود پاک پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہو، دوسروں کو اس کی تعلیم دیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیض ہے۔ تو درود شریف کوئی عام عبادت نہیں ہے، اسے عام چیزوں میں نہ تولا کریں، ایک خاص عبادت ہے، اسے خاص طریقے سے ہی اپنی زندگی میں شامل کریں۔ پھر بھی جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے معاملات سدھریں، دنیا کے بھی، دین کے بھی، اخروی معاملات بھی بہتر ہوں، حاجات بھی پوری ہوں، مسئلے بھی حل ہوں، تو درود شریف اس انداز سے پڑھنا شروع کر دیں۔ جب رات کو سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو وضو کریں، اپنے بستر پر آ کر بیٹھیں، خوشبو لگائیں، آنکھیں بند کریں اور پھر درود شریف پڑھنا شروع کریں۔ جو بھی درود پاک کا آپ صیغہ پڑھتے ہیں، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا درود قرب مصطفیٰ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ، یا جو بھی صیغہ آپ پڑھتے ہو، صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم، آپ نے توجہ دھیان کے ساتھ درود شریف پڑھنا شروع کرنا ہے۔ صرف فوکس درود پاک پڑھنے پر رکھنا ہے۔ اگر مدینے کا تصور بنتا ہے ٹھیک ہے، نہیں بنتا تصور تو جو درود شریف پڑھ رہے ہیں بس اس پہ توجہ رکھیں۔ ایک تسبیح پوری ہو تو سجدے میں سر رکھیں، اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ کریں، اور پھر اللہ سے دعا کریں کہ اللہ درود پاک کے وسیلے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے میرا یہ کام بنا دیں۔ پھر بیٹھیں، پھر درود شریف کی ایک تسبیح پڑھیں اور پھر اسی طریقے سے ہدیہ کریں جب تک آپ کو نیند نہ آئے۔ جتنی تسبیحات آپ درود پاک کی پڑھ سکتے ہیں پڑھتے جائیں۔ ہر دفعہ 100 بار پڑھنے کے بعد ہدیہ کر کے سجدے میں سر رکھ کے دعا کریں۔ چند دن آپ صرف اس طریقے سے درود شریف پڑھ لیں، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا آپ دیکھیں گے اسے حل ہونے کی آپ کے سامنے سورسز بننا شروع ہو جائیں گے، آپ کی پریشانیاں ختم ہونے لگیں گی۔ کیونکہ جب آپ تنہائی میں درود پاک پڑھتے ہیں، توجہ دھیان سے پڑھتے ہیں، باوضو پڑھتے ہیں، خوشبو لگا کے پڑھتے ہیں، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص توجہ آپ کے اوپر ہوتی ہے، نظر کرم شامل ہو جاتی ہے، اور پھر آپ اسے ہدیہ کرتے رہیں اور ہدیہ کر کر کے دعا کرتے رہیں اور سجدے میں سر رکھ رکھ کے دعا کرتے رہیں، تو یقین جانیے بہت جلدی معاملات سنورتے بھی ہیں، بنتے بھی ہیں، بڑے بڑے معجزات ہوتے ہیں، بڑی بڑی مشکلات ٹل جاتی ہیں۔ روزانہ اس طرح درود شریف پڑھنے کا معمول بنا لیجئے، آپ دیکھیں گے چند ہی دنوں میں آپ کو روحانیت میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ آپ دیکھیں گے آپ کی قلب کی کیفیت بدلے گی، روحانیت میں اضافہ ہوگا، روحانی خواب آئیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصی توجہ، نظر کرم اور محبت نصیب ہوگی۔ آپ یقین کریں آپ کو اتنا لطف آئے گا کہ پھر آپ کی کوئی حاجت ہو یا نہ ہو، آپ صرف محبت کے لیے محبت سے درود شریف پڑھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں درود شریف پڑھیں گے۔ بس شرط یہ ہے توجہ دھیان اور محبت ہو۔ اس وقت آپ کے دماغ میں آپ کی کوئی حاجت نہ ہو جب آپ درود شریف پڑھ رہے ہو، بس فوکس ہو، توجہ ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور و خیال ہو۔ پڑھنے کے بعد پھر سجدے میں سر رکھ کر ہدیہ کر کر اپنے لیے دعا کریں۔ آپ چند دن لگاتار ایسا درود شریف پڑھ کے دیکھیں، اور جب آپ یہ پڑھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ کبھی آپ کو رونا آئے گا، کبھی آپ کو ہلکی ہلکی ٹھنڈ محسوس ہوگی، کبھی آپ کو اپنے ارد گرد خوشبو محسوس ہوگی، کبھی آپ کو اپنے گھر میں رونق سی محسوس ہوگی، اور جب ایسے معاملات محسوس ہوں تو سمجھ جائیے گا کہ آپ کا درود پاک قبول ہو گیا۔ اور اگر آپ کا درود پاک قبول ہو گیا تو درود شریف کے ساتھ جو بھی حاجات ہیں وہ بھی قبول ہوگی، درود شریف کے ساتھ آپ خود بھی قبول ہوں گے، اور درود شریف کے ساتھ ساتھ آپ کے تمام مسائل بھی حل ہو جائیں گے، اور تمام حاجات بھی قبول ہو جائیں گے، اور تمام دعائیں بھی قبول ہوں گی۔ چند دن، صرف چند دن اس طریقے سے
چند راتیں اس طریقے سے درود شریف پڑھ کے دیکھ لیجیے، انشاءاللہ تعالیٰ زندگی میں وہ تبدیلی آئے گی، درود پاک کی وہ محبت اور برکات ملیں گی، وہ فیض ملے گا جو آپ نے سالوں درود شریف پڑھا ہوگا اس کا نہیں ملا ہوگا۔ آپ یہ کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ بے پناہ برکات ملیں گی، اور بے پناہ آپ کے مسائل حل ہوں گے، اور بے پناہ آپ کی دعائیں قبول ہوں گی، اور بے پناہ آپ کو درود پاک کا فیض ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمت کرم فضل کی نگاہ فرمائے، اور ہمیں درود پاک پڑھنے کی، محبت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔